السلام علیکم. مارکیٹنگ ریسرچ کا لیکچر نمبر 25. ٹاپک وہی پرانا ہم کنٹینیو کریں گے، پچھلے لیکچر والا جو تھا فیلڈ ورک. میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ فیلڈ ورک کیا چیز ہوتی ہے. رفلی ہم اس کو ڈیٹا کلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جس میں کہ فیلڈ فورس کا سلیکشن بھی ہے. تو فیلڈ ورک میں ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ دس از دا کرکس آف دا ریسرچ. ایکچوئل ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اس میں ہمیں ایررز کا امکان ہوتا ہے، اور ہم ان ایررز کو اوائڈ کرنے کے لیے اس فیلڈ ورک کو بڑے محتاط انداز سے کرتے ہیں. اگر ہمارا فیلڈ ورک اچھا ہوگا تو ہماری ریسرچ اچھی ہوگی، اور اگر ہمارا فیلڈ ورک اچھا نہیں ہوگا تو چاہے آپ کا ریسرچ پرپوزل بہت اچھا ہے، چاہے آپ نے آبجیکٹیوز بہت اچھے لکھے ہوئے ہیں، چاہے آپ نے ہائپوتھسس بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں، تو پھر بھی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فیلڈ ورک میں 4 چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں. ایک تو ٹائم اسکیجول کا، دوسرا بجٹ کا، تیسرا پرسنل کا، اور چوتھا پرفارمنس ایویلیویشن کا. سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جی آپ کا ٹائم اسکیجول ہونا چاہیے. جب آپ فیلڈ فورس کی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کو تمام ایکٹیویٹیز کا ٹائم نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس 6 مہینے ہیں، 2 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں، اس میں کویسچنر ڈیولپمنٹ پہ کتنا کام لگے گا، اس میں ہم جو ہے وہ سیمپلنگ پہ کتنی دیر لگائیں گے، اس میں ہم جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن پہ کتنی دیر لگائیں گے. تو یہ ہم پہلے پرپوزل میں لکھ چکے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو گینٹ چارٹ کا بتایا تھا، اور آپ کو ایک سیمپل بھی دیا تھا. اس طرح سے ہم پورے پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب کیا کرنا ہے، صرف ہم نے اب فیلڈ ورک یعنی ڈیٹا کلیکشن کو لینا ہے اور اس کی فردر ڈسٹریبیوشن آف ٹائم کرنی ہے. یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے ہم لوگ رکھیں گے، اور کتنی ہمارے جو ہے نا وہ علاقے ہیں یا ٹیریٹریز ہیں جس میں کہ ہم ان کو بھیجیں گے، اور ایک کے حصے میں کتنا کام آئے گا، کتنے انٹرویوز یا کتنے کویسچن اس نے فل کروانے ہیں، کون کون سے علاقے میں جانا ہے، کتنا وقت لگے گا. تو یہ ہم ساری ڈسٹریبیوشن آف ٹائم کرتے ہیں. یہ ٹائم کی ڈسٹریبیوشن بڑی ریزنیبل ہونی چاہیے، ریئلسٹک ہونی چاہیے، اور بڑے میٹیکولسلی ہمیں اس کو کرنا چاہیے. ٹائم کی اسکیجولنگ کے ساتھ ساتھ ہم منی کی بجٹنگ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان ایکٹیویٹیز پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. تو جب ہم اس کا بجٹ بناتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے کہ کس ایکٹیویٹی پہ کتنا بجٹ جو ہے وہ خرچ آئے گا، اور اس میں ہماری کیا ہوتی ہے، زیادہ تر ٹریولنگ ہوتی ہے، لاجنگ ہوتی ہے کہ کہیں جا کے ٹھہرنا ہے، یا یہ ہے کہ ریپروڈکشن یعنی کویسچنر اگر ہم نے ریپروڈیوس کرنے ہیں یا فوٹو کاپی کروانے ہیں تو وہ اس میں ہوتے ہیں. مسلینیس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا ہم بجٹ بناتے ہیں، اور جو ہماری آئٹمز آف کاسٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہوتی ہیں کہ سیلریز ہوتی ہیں ڈیٹا کلیکٹرز کی، یا اگر آپ نے کوئی پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے یا ڈیلی ویجز پہ رکھا ہوا ہے تو ویجز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریولنگ ہے، لاجنگ ہے، ریپروڈکشن ہے. تو یہ ساری چیزوں کی کاسٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ جی اگلا امپورٹنٹ کام جو فیلڈ ورک میں ہوتا ہے وہ پرسنل کے بارے میں ہوتا ہے. مین پاور، فیلڈ فورس، فیلڈ ورکرز. ان میں ہم کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں؟ ان میں 4 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. 3 کا ہم نے ذکر پہلے کر لیا تھا، اور وہ کون سی تھیں کہ سب سے پہلے تو ہم سلیکشن آف دا پرسنل، دین ٹریننگ، اینڈ دین آفٹر ٹریننگ وی ڈپلائی دیم ان دا فیلڈ. ہم ان کو فیلڈ میں بھیجتے ہیں ایکچوئل ڈیٹا کلیکشن کے لیے. تو ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ جب ہم ان کی سلیکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے وہ ڈسٹریبیوشن آف ورک کیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے رکھنا ہے. ایک ایوریج ورک ہوتا ہے ہر ورکر کا، اس کے مطابق ہمیں پروجیکٹ ٹائم میں مکمل کرنے کے لیے پروجیکٹ کتنے لوگ چاہیے ہوں گے. تو ان کے ہم پہلے سائز ڈٹرمن کرتے ہیں. پھر ہم اگر تو بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ کمپنیز کے پاس پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ بیسس پہ لوگ آتے رہتے ہیں، دے آر کائنڈ آف ریٹینرز، اور ان کو ہم بلا لیتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں
ہم اشتہار دیتے ہیں، اس میں ان کی کوالیفیکیشنز اور ان کی جاب ڈسکرپشن، یعنی وہ ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ فیلڈ ورکر کس کام کے لیے چاہیں، بڑے بڑی جو ڈیوٹیز ہیں کیا ہوں گی، ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اور اس میں ہم وہ ایڈورٹائز کر کے ہم اپلیکیشنز انوائٹ کرتے ہیں، اپلیکیشنز منگواتے ہیں۔ پھر جس طرح سے سلیکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے تو ہم ان کی اپلیکیشنز جو ہیں ان کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کوالیفیکیشن پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اگر کوئی ایکسپیرینس کی شرط ہے تو وہ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور ایج وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے ہم اپلیکیشن کی اسکریننگ کرتے ہیں۔ اسکریننگ کرنے کے بعد جو ہمارے ایلیجبل کینڈیڈیٹس ہیں، جو ہم مناسب سمجھتے ہیں، سوٹیبل ہیں، ان کو ہم کال کرتے ہیں۔ کال کرنے کے بعد ہم انٹرویو کرتے ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں، اور پھر ہم ان کی سلیکشن فائنلائز کر لیتے ہیں۔ کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں فیلڈ ورکر کی؟ بڑی بڑی کریکٹرسٹکس جو ہم نے پہلے ایگزامن کی، وہ کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہیلدی ہونے چاہیے، اور وہ جو ہیں کمیونیکیٹو ہونے چاہیے، ہیلدی ہونے چاہیے تاکہ ہارڈ ورک کر سکیں۔ انہیں ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے کافی، ان کی لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ یہ بہت ساؤنڈ ہونی چاہیے، کیونکہ ریسرچ میں جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس میں بہت ساری کمیونیکیشن اور انٹر پرسنل اسکلز انوالو ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان میں کمیونیکیشن اسکلز ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آؤٹ گوئنگ ہوں، وہ کریجیس ہوں، وہ تعلق قائم کر سکیں، اسٹرینجر سے مل سکیں، شرماتے نہ رہیں، ان میں ہیزیٹیشن نہ ہو، اینڈ دے شوڈ بی آؤٹ اسپوکن، دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈیولپ ریپٹ اینڈ ریلیشن شپ ود دا اسٹرینجر۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا کہ ان میں اسٹیمنا ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ اوور ٹائم بھی کام کر سکیں اگر ضرورت پڑے تو۔ یہ ساری کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ہم نے دیکھا۔ ایکسپیرینس بھی ان میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایکسپیرینس ہوگا تو وہ اچھے انٹرویوز کریں گے، ورنہ ریفیوزل ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ چند کریکٹرسٹکس تھیں جو ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایجوکیٹڈ بھی ہوں، ہمارے اس ملک میں شاید بی اے ایک اچھی کوالیفیکیشن ہے ڈیٹا کلیکٹر کے لیے، اس سے کم یعنی بیچلر ڈگری سے کم جو ہے وہ ہمیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے لوگ نہیں رکھنے چاہیے۔ جب ہم نے سلیکشن کر لی، اس کے بعد ٹریننگ کا مرحلہ آتا ہے، تو ٹریننگ کرنے کے لیے ہمیں ان کو مختلف چیزوں میں ٹریننگ دینی ہے۔ ٹریننگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو اسٹینڈرڈ پروسیجرز آ جائیں، دے شوڈ بی گیون انسٹرکشن ٹو گو اینڈ میٹ دا پیپل اینڈ کلیکٹ دا ڈیٹا، ہاؤ ٹو گیٹ دا کویسچنرز فلڈ، ہاؤ ٹو ڈو دا انٹرویو، یہ ساری باتیں ان کو ہونی چاہیے۔ خاص طور پر اپوائنٹمنٹ کیسے لی جاتی ہے، پہلی بار جب آپ ملتے ہیں انیشل کانٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بعد سوالات پوچھے کیسے جاتے ہیں، سوالات میں پروبنگ کویشچن کس طرح سے کیے جاتے ہیں، سوالات کو ریکارڈ کیسے کیا جاتا ہے، اور سوالات کو جو ہے وہ انٹرویو کو ٹرمینیٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہم بتاتے ہیں ان کو کہ کویشچن پوچھنے کے چند طریقے ہیں، لسٹ آف کویشچنز ہمارے پاس ہے، کویشچنر ہم نے بنایا ہوا ہے، اس میں سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی ایگزیکٹ کویشچن پوچھیں انہی الفاظ میں جن الفاظ میں وہ لکھا ہوا ہے، اسی آرڈر میں پوچھیں یعنی اسی ترتیب میں پوچھیں، پھر ان کو یاد کرائیں کہ جی اس کا جواب دیں، یعنی کہ نو ریسپانسز کم سے کم ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے پروبنگ کویشچن کریں، اگر سمجھ نہیں آتی تو ان سے پوچھیں جی کہ وڈ یو پلیز الیبوریٹ اینی تھنگ ایلس، اینی ادر ریزن، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ ایسے سوالات پوچھ کر آپ اپنے سوالات کے جوابات کو کلیریفائی کر سکتے ہیں، آپ ان کو میگنیفائی کر سکتے ہیں، انلارج کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کی ریکارڈنگ میں آسانی ہوگی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رسپونڈنٹ سوال نہیں سمجھتا، تو پھر آپ نے ان کو آہستہ آہستہ سلو ریڈنگ کر کے ان کو ریپیٹ کر کے بتانا ہے، بلکہ اس کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ تو ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ سوالات کس طرح سے پوچھنے چاہیے، پھر ان کو یہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ سوالات ریکارڈ کیسے کرنے چاہیے۔ ریکارڈنگ میں میکینیکل طریقے بھی ہیں، کاغذ پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے،
آڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے. تو جس طریقے سے بھی آپ ریکارڈ کریں آپ ریکارڈ کریں، لیکن اگر آپ لکھ رہے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ رسپونڈنٹ کے الفاظ میں ہی وہ ریکارڈ کریں اور اس کو آپ اپنے الفاظ میں ریکارڈ نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ ریکارڈ کر رہے ہوں تو اس کو آپ غلط انٹرپریٹ کر لیں. اس لیے کوشش کریں کہ انہی کے الفاظ میں آپ ریکارڈنگ اس کی کریں. اور اگر آپ کو ریکارڈنگ میں کوئی پریشانی ہے تو پھر آپ ان سے دوبارہ کلیریفائی کر کے دوبارہ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. آخر میں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ٹرمینیٹ کرتے ہیں انٹرویو. جو بھی انہوں نے کہا وی give a good feeling to them that they cooperated with us, they worked for a national cause, they worked for research, and we end our interview with a positive note, with a positive feeling, with a vote of thanks to him. اب اس فیلڈ ورک کا ایک آخری مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ ہے کہ آپ نے میئر کرنا ہے کہ فیلڈ ورک ٹھیک طرح سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. جو آپ چاہتے تھے، جو آپ نے پلان کیا ہوا تھا، کیا یہ فیلڈ ورک اسی طرح سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. دس از پرفارمنس ایویلویشن، دس از پرفارمنس میئرمنٹ. اینڈ ہو ڈز اٹ؟ وی ہیو سپروائزرس. یہ جو ڈیٹا کلیکٹرز ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر ہم سپروائزر رکھتے ہیں. یعنی کہ سمجھ لیں آپ کے 15 فیلڈ ورکر ہیں اور ایک سپروائزر ہے، اگلے 15 فیلڈ ورکر کے لیے اور سپروائزر ہے. تو اس طرح سے آپ اس کی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں. اب اصل میں آپ کرتے کیوں ہیں؟ یو وانٹ ٹو بی شیور کہ جو پروسیجرز تھے، جو پلان تھی، جو میتھڈالوجی تھی، کیا یہ فالو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس پہ عمل کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اور فالو اپ میں اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ نہیں، لڑکوں کو سمجھ نہیں آئی یا لڑکے ٹھیک کام نہیں کر رہے، تو آپ ان کو جہاں پر آپ سپرویژن کے طریقے امپروو کریں گے، آپ ان کو ایڈیشنل ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں. پھر ان کو بلا کے ٹریننگ دیجیے کہ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے، آپ اس طرح سے کام کریں. اور اگر اکا دکا ایکسیپشنلی کوئی بھی فیلڈ ورکر ٹھیک پروسیجرز کو فالو نہیں کر رہا، تو پھر اس کی کاؤنسلنگ کیجیے، اس کو بلا کے اس کو سمجھائیے، اور اس طرح سے پرفارمنس اس کی بہتر ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلیکٹڈ کویسچنیئرز ہیں یا انٹرویو ہیں جو آپ کو بھیجے گئے ہیں، وہ آپ ایگزامن کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ ٹھیک طرح سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ کو یاد ہے نا کہ یہ ڈیٹا کلیکٹرز جو ہیں یعنی فیلڈ ورکرز جو ہیں، وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے ہیں اور سینٹرل آفس میں وہ بھیجتے رہتے ہیں. اس کے بعد ان کو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پروسیسنگ ہوتی ہے. تو پروسیسنگ میں سب سے پہلے ایڈیشن ہوتی ہے، ڈیٹا ایڈیٹنگ. اور ایڈیٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی نظر ماریں اس پر، اور اگر آپ کی بڑی ٹرینڈ آئی ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پروسیجرز ٹھیک فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اور جو یہ لڑکے ہیں، کیا یہ سیمپل کو اسی طرح سے فالو کر رہے ہیں جن جن لوگوں کو آپ نے کہا تھا انہی کے پاس جا رہے ہیں، یا اپنی کنوینئنس سے کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو قریب ہیں ان کو کر رہے ہیں، دور والوں کو چھوڑ رہے ہیں. اس طرح سے آپ ایگزامن کر سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیٹ کرتے ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے طریقے میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو فون کال کریں، پتہ کریں کہ ان کے پاس وہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے اس کو کنٹرول کرنا، چیٹنگ کو. اس میں کچھ مورلٹی بھی انوالو ہوتی ہے، ٹریننگ بھی انوالو ہوتی ہے، اور کچھ سپرویئر بھی انوالو ہوتی ہے. آپ کو میکسیمم کنٹرول کرنا ہے تاکہ چیٹنگ اور فیکنگ جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور ڈیٹا کی ایکوریسی اور اتھینٹسٹی جو ہے وہ ویلڈ ہو. اب اس کی ویلیڈیٹی یا اتھینٹیکیشن کو کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 سے 15% جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو کال کریں. اب کیا ہے، وہ جو رسپونڈنٹس ہیں ان کا وہ ڈیٹا کلیکٹر جو ہے یا فیلڈ ورکر جو ہے، وہ اس کا کانٹیکٹ نمبر اور اس کا ایڈریس اور اس کا نام اور اس کے ایج اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لے آیا ہے. ان میں سے رینڈملی آپ 10 سے 15% جو ہے وہ نکال لیں، کویسچنیئر یا انٹرویو کمپلیٹڈ جو ہیں، اور ان کو کال کریں. ان سے ان کا بیسک ڈیٹا پوچھیں، نام پوچھیں،
ایج پوچھیں, ایڈریس پوچھیں, اور ان سے پوچھیں, کراس چیک کریں کہ کیا ہمارا انٹرویور وہاں گیا تھا یا نہیں گیا تھا, اور کتنی دیر اس نے انٹرویو لیا, اس کی انٹرویو لینے کی کوالٹی کیا تھی, اور انٹرویو کا کیا ریئیکشن ہے رسپونڈنٹ کے بارے میں, اس پہ کمنٹ کرے گا. اور جب وہ کمنٹ کر رہا ہوگا تو آپ اپنے مطلب کی بات وہاں سے نکال رہے ہوں گے کہ کس کوالٹی کا انٹرویو ہوا ہے یا کس کوالٹی کا ڈیٹا کلیکشن ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کو فیلڈ ورک کی پرفارمنس ایویلیویشن میں چند ایک چیزیں بھی معلوم کرنی ہیں. سب سے پہلے کانٹیکٹ ریٹ. کانٹیکٹ ریٹ کیا ہے؟ کتنا آپ کا ٹوٹل سیمپل تھا اور کتنے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا گیا, یعنی پرسنٹیج آف دا کانٹیکٹڈ پیپل آؤٹ آف دا ٹوٹل سیمپل. اگر 500 لوگوں کو آپ کو ملنا تھا اور آپ کے فیلڈ فورس نے 400 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا ہے, باقی کانٹیکٹیبل نہیں تھے, تو پھر کیا ہوگا؟ یور کانٹیکٹ ریٹ از 80%. دیٹ از پیپل کانٹیکٹڈ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل پیپل ان دا سیمپل. پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ میئر ہے ہمارے پاس فیلڈ ورک کی پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے, اس کو ہم کہتے ہیں رسپانس ریٹ. کانٹیکٹ ریٹ تو آپ نے معلوم کر لیا کہ ٹوٹل کانٹیکٹڈ پیپل ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل سیمپل. اب جو پیپل آپ نے کانٹیکٹ کیے اس میں سے کتنے لوگوں نے رسپانس دیا, کتنوں نے نہیں دیا. یہ نان رسپانس جو ہے یہ پارشل بھی ہوتا ہے, ٹوٹل بھی ہوتا ہے, لیکن ہم اس وقت فی الحال ٹوٹل کی بات کریں گے کہ جنہوں نے وہ ریفیوز کر دیا. آپ نے 400 لوگوں کو جو کانٹیکٹ کیا تو ان میں سے 20 لوگ بوجہ مصروفیت یا کسی اور وجہ سے ان کا جی سوری ہم آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے انٹرویو کا, تو وہ آپ کیا کریں گے؟ اب نکالیں گے آپ 20 اس میں سے نکال دیں گے 380 ڈیوائڈیڈ بائی 400, ناٹ دا ٹوٹل سیمپل بٹ دا پیپل ہو کانٹیکٹڈ. اس کا آپ ریٹ معلوم کر لیں گے, اسے ہم کہتے ہیں رسپانس ریٹ. اور یہ ریشو جو ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے ریسرچر کے لیے کہ ٹوٹل رسپانس ریٹ کیا ہے. باقی جو ہے وہ ریفیوزل ہے, اور آپ اس چاہیں تو اس کا بھی ریفیوزل ریٹ معلوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم پرفارمنس میں ایک میئر اور کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پر رسپونڈنٹ کاسٹ کتنی آئی. ہم نے 380 رسپانسز لیے, ٹوٹل کاسٹ ہم فیلڈ ورک کی نکال لیں گے, اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹوٹل کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل رسپونڈنٹس از اکول ٹو کاسٹ پر رسپونڈنٹ, اور چاہیں تو آپ ٹائم پر رسپونڈنٹ بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ چند ایک میئرز ہیں جو کہ کوانٹیٹیو میئرز ہیں. آپ کوالٹیٹیو میئرز بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ کا کوالٹی آف ڈیٹا کلیکشن کیا ہے, ڈیٹا آپ نے کتنا پریسائزلی کلیکٹ کیا ہے, یعنی اس میں ایکوریسی کتنی ہے, یا بچے جو آپ کے کلیکٹ کرنے گئے تھے ان کی ابیلٹی آف پروب کیا ہے, اچھے سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. واٹ از دیئر ابیلٹی ٹو ٹاک اباؤٹ سینسٹیو کویسچنز جو کہ پرائیویٹ ہوتے ہیں, جو کہ رسپونڈنٹ ولنگ نہیں ہوتا, لیکن یہ اس سے کسی طریقے سے وہ ڈیٹا لیتے ہیں, اور یہ سارے نہیں کر سکتے, بڑے انڈائریکٹ طریقے سے یہ سوال کر کے تو ڈیٹا لینا پڑتا ہے. اس طرح سے انٹرپرسنل اسکلز بھی دیکھی جا سکتی ہیں, اور کیا ڈیٹا کلیکٹرز نے یا فیلڈ ورکر نے انٹرویو کو کس طرح سے ٹرمینیٹ کیا, یہ بھی ایک ابیلٹی ہے. اس کے علاوہ جو کویسچنر واپس آتے ہیں یا انٹرویو ریکارڈڈ واپس آتا ہے اس کی کوالٹی بھی دیکھا جا سکتی ہے کہ اس کی لیجیبلٹی کیا ہے, وہ پڑھا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا, کہ اس نے جو لکھا ہے پھر اس کو ہی بلانا پڑے گا پڑھنے کے لیے, انسٹرکشنز اس نے فالو کی کہ نہیں کی, اور جو جوابات ریکارڈ کیے ہیں کیا وہ جزوی طور پر کیے ہیں یا مکمل طور پر کیے ہیں. تو دیز آر دا کوالٹیٹیو میئرز, یعنی کانٹیکٹ ریٹ, رسپانس ریٹ, ریفیوزل ریٹ, cost per respondent, etc. They are quantitative measures for evaluation of the field work. But there are qualitative measures including the precision, ability to probe, and ability to ask sensitive questions, and termination of interview, legibility of the recorded responses, etc. They are all qualitative measures. So فیلڈ فورس میں سپروائزر کو, ریسرچ ڈیزائنر کو یہ چیزیں بھی
دیکھنی ہے، اور دیکھنے کے بعد پھر ہم نے ڈیٹا کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، جو کہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کی ایڈیٹنگ کیوں کرنی ضروری ہے۔ اب ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کر لیا اور اب ڈیٹا کے ہم نے انالیسس کرنا ہے، لیکن انالیسس اور کلیکشن کے درمیان ایک سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا پریپریشن یا ڈیٹا ایڈیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس سے پہلے کہ ہم ایڈیٹنگ کی بات کریں، یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیں کہ ڈیٹا اور انفارمیشن میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے، یا ڈیٹا وہی انفارمیشن ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ انفارمیشن کو ڈیٹا اور ڈیٹا کو انفارمیشن سمجھتے ہیں، لیکن ریسرچ کی زبان میں ان دونوں میں فرق ہے۔ ڈیٹا کیا چیز ہے؟ یہ وہ ریکارڈڈ میئر ہے جو کہ فیلڈ فورس یعنی کہ ڈیٹا کلیکٹرز کلیکٹ کر کے لے آتے ہیں، لکھ کر لے آتے ہیں، ریکارڈ کر کے لے آتے ہیں، آڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے لکھ کر، انٹرویو ہے، کوشچنئر، جس طرح سے بھی ہے، جو فیلڈ فورس لے آتی ہے اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں۔ اب وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ را ڈیٹا ہوتا ہے، وہ پروسیس نہیں ہوا ہوتا ہے۔ اب اس ڈیٹا ہم جو کلیکٹ کرتے ہیں اس کو کرنا کیا ہے؟ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اس کو ہم نے کسی ڈیسیژن میکنگ میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو جب اس ڈیٹا کو ہم پروسیس کر کے، یعنی کہ ٹیبولیٹ کر کے یا اسٹیٹسٹکس لگا کے، انالیسس کر کے، جو ہم اس سے میننگ فل بات نکالتے ہیں اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں۔ اور وہ انفارمیشن کہاں استعمال ہوتی ہے؟ وہ ڈیسیژن میکنگ میں استعمال ہوتی ہے، اسے ہمیں ڈیسیژن میکنگ میں لے جانا ہے۔ تو this data that we have collected through field work is to be processed, is to be analyzed, and to be prepared and converted into information so that we can utilize it in our marketing decisions. اور ریسرچ کا ایکچولی کام ہی یہی ہے۔ کیا کام ہے؟ The purpose of the research is to provide information from the raw data. تمام کوشچنئرز یا تمام انٹرویوز کو ہم اکٹھا کر کے پھر ہم اس کی کوئی فائنڈنگز، کنکلوژنز نکالتے ہیں، اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں۔ There are certain methods and techniques. We should understand those, and understanding the principles of data analysis is very important for the researcher. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا پریپیئر کیسے کرنا ہے، ایڈٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کو اینالائز کیسے کرنا ہے، کون سا فارمولا لگانا ہے، کون سی اسٹیٹسٹک لگانی ہے۔ اب یہ انالیسس جو ہے ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کے انالیسس کے طریقے ہمیں آنے چاہیے۔ اس کے ہمیں 4 فائدے ہوتے ہیں کم از کم۔ اگر ہمیں ان انالیسس کے جو طریقے ہیں ان پہ گرپ ہے، کمانڈ ہے، تو ہمیں اس کے کم از کم 4 فائدے ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ وی گیٹ انسائٹ انٹو دا ڈیٹا اینڈ انفارمیشن۔ کس طرح سے ہمیں ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا۔ پھر ہم جو ارینیس ججمنٹ ہے اس کو ہم روک سکیں گے، کیونکہ ہمیں جو ہے کنکلوژنس نکالنی، اور کنکلوژنس ہم تبھی نکالیں گے جب ہم پرنسپلس اینڈ ٹیکنیکس آف انالیسس جانتے ہیں۔ دین وی ول بی ڈرائنگ گڈ کنکلوژنس، فائنڈنگس، اینڈ وی ول بی اوائڈنگ ایرونیس ججمنٹ۔ اس کے علاوہ دوسرے کسی کا اگر ڈیٹا انالیسس کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں بھی کیا ہوا، اور ہمیں اس کے طریقے اور فارمولے اور ٹیکنیکس آتی ہیں، تو ہم اس کو بھی انٹرپریٹ کر سکیں گے کہ دوسرے لوگوں نے جو انالیسس کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے، اگر ہمیں ان کا نالج ہے اور ڈیٹا انالیسس کی پاور کا ہمیں پتہ ہے اور ہمیں اس پہ گرپ ہے، تو ہم اچھا ریسرچ ڈیزائن بنا سکتے ہیں، اینڈ we can create a good research design according to the techniques of data analysis. یعنی اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہم کریں گے تو یہ فارمولا نہیں لگے گا، تو پھر ہم اس فارمولا کو نکال دیتے ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوں گے تو ہم ملٹیپل چوائس میں کون سا فارمولا لگائیں گے، تو ہم ملٹیپل چوائس کویشچنز جو ہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے we should have command over the techniques, knowledge and power of the data analysis. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہمیں ڈیٹا انالیسس آتا ہے
اس کے ہمیں طریقوں کا بھی پتہ ہے، لیکن اگر ہمارے پیچھے ڈیزائن میں یا فیلڈ ورک میں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو یہ اس کی کمپنسیشن نہیں ہے. اٹ کین ناٹ ریسکیو بیڈلی کنسیوڈ اسٹڈی. اگر ہمارے ہائپوتھیسس ٹھیک نہیں ہیں، آبجیکٹیو ٹھیک نہیں ہیں، کوشچنز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر ہماری سامپلنگ جو ہے وہ انیڈیکویٹ ہے یا ہمارے فیلڈ ورک میں خرابیاں ہیں، اس کا یہ علاج نہیں ہے. لیکن اگر وہ سارا کچھ ٹھیک ہوا ہے اور ہمیں انالیسس کے طریقے نہیں آتے تو وہ پھر سارا کام جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. Therefore, we should learn and we should understand how the data can be prepared and how the data can be analyzed. اور اس طرح سے ہمیں ان پٹ فالس کو اوائڈ کرنے کے لیے ڈیٹا انالیسس، ڈیٹا ایڈیٹنگ، اس کی ہمیں طریقوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو ڈیٹا انالیسس سے پہلے ہم ڈیٹا ایڈیٹنگ کی بات کریں گے. میں نے کہا نا، فیلڈ ورک اور ڈیٹا انالیسس کے درمیان ایک مرحلہ ہے جس کو ہم ڈیٹا پریپریشن کہتے ہیں یا ڈیٹا ایڈیٹنگ کہتے ہیں. یہ جو ڈیٹا انالیسس ہے یہ ہر اسٹڈی کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے. ڈسکرپٹیو کے لیے اور ہوگا، کازل کے لیے اور ہوگا، ایکسپلوریٹری کے لیے اور ہوگا. ڈیٹا انالیسس میں جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن ڈیٹا ایڈیٹنگ جو ہے یہ کامن ہے. It is required for all studies in the area of marketing. In fact, all kind of researches that we do, we have the data before we go for regular analysis. یہ ڈیٹا ایڈیٹنگ ہے کیا چیز؟ یہ ہم ڈیٹا کو ایگزامن کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں پرفارمنس کی بات کر رہا تھا، تو ہم ڈیٹا کو ایگزامن کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں ایمبیگوٹیز کیا ہیں، اومیشنز کیا ہیں، خالی کون سے رہ گئے ہیں، ایررز کیا ہیں رسپانسز میں. یہ چیزیں جب ہم اس کو اوور ویو کرتے ہیں اور ان کو ہم ٹھیک کرتے ہیں تو اس کو ڈیٹا ایڈیٹنگ یا ڈیٹا کلیننگ کہتے ہیں. اس جو غلطیاں ہیں یا ایمبیگوٹیز ہیں، ان کی اومیشنز کو دیکھنے کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ دونوں لوگ، انٹرویور بھی، آئی مین فیلڈ ورکرز، اور سپروائزر جو ان کے اوپر سپروائزر ہے وہ بھی دیکھیں. ابھی میں نے کہا تھا کہ 10 to 15% آپ کوشچنز کو ایگزامن کریں اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ اومیشنز کیا ہیں، ایمبیگوٹیز کیا ہیں، کلیریفیکیشن کہاں چاہیے، کہاں کہاں ایرر ہے، کہاں کہاں نو رسپانس ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس کو کرنے کے لیے انٹرویور خود بھی دیکھ سکتا ہے، فیلڈ سپروائزر بھی دیکھ سکتا ہے، ڈیٹا اینالسٹ بھی دیکھ سکتا ہے. Before you start, data analysis, you should look onto those, data records, and then he can detect and identify these omissions, and he can rectify these omissions, which is called data editing. اب یہ جو پرابلمس ہیں کیوں ارائز ہوتے ہیں؟ کئی وجوہات سے. انسٹرکشنز فالو نہیں کی گئیں، انٹرویور نے انسٹرکشن فالو نہیں کی، ڈس ریگارڈ کر دی. اس نے کہا اس کو یا کوڈ کو کرنا ہے، کوڈ کو اس نے نہیں انسرکل کیا، اس نے جو ہے نا اس کے اوپر انسرکل کر دیا. یہ بھی ایک پرابلم ہے. اس نے ایک کویسچن کو چیک کرنا تھا، اس نے 2 کویسچنس کو چیک کر دیا. آئی مین ٹو سے اف اٹس اے ملٹیپل چوائس کویسچن تو جواب اس کا ایک اس نے ٹک لگانی تھی، اس نے 2 پہ لگا دیا. آپ ڈیٹا انالسٹ کس کو ایکسیپٹ کرے؟ ڈیٹا انالسٹ کے لیے پرابلم ہے. تو اس کو یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ اس آئٹم کو کینسل کرنا ہے یا اس آئٹم کو انکلوڈ کرنا ہے. انکلوڈ کرنا ہے تو کون سا رسپانس لینا ہے، پہلے والا یا دوسرے والا. دس از آل ڈیٹا ایڈیٹنگ. اسی طرح سے بعض اوقات انکنسسٹنسیز ہوتی ہیں، بعض اوقات عجیب سوالات کے جوابات ہوتے ہیں. کوسچنر میں پوچھا گیا کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں وکیل ہوں. اور پھر پوچھا گیا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ نے بی اے کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، اس نے کہا جی بی اے نہیں کیا ہوا. ناؤ دس از انکنسسٹنسی. یا یہ ہے آپ نے پوچھا آر یو میرڈ، اس نے لکھا نہیں یا خالی چھوڑ دیا. آگے لکھا ڈو یو ہیو چلڈرن، اس نے کہا ہاں آئی ہیو چلڈرن اینڈ دیز آر دیئر ایجز. اب جب چلڈرن ہے اور میرڈ والا سوال اسی طرح سے. تو سچ تھنگز آر کالڈ انکنسسٹنسیز.
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ رسپونڈنٹ بور ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے کیا کرتا ہے وہ سارے جوابات پہ ایگری 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 لکھ دیتا ہے. تو اٹس ناٹ پاسبل. تو ایک طرح کی یہ بغاوت ہوتی ہے, ایک طرح سے لیک آف کوآپریشن ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح سے اگر آپ کو وہ کوشچنئر جو بھروانا تھا وہ دیٹ واز ٹو بی فلڈ بائی دا پیپل اوور 20 ایئرز آف ایج اور کسی نے 20 ایئرس سے کم نے بھر دیا ہے, تو اس کو بھی آپ کو نکالنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹا ایڈیٹنگ اور ڈیٹا کلیننگ میں آتی ہیں. یعنی انالیسس سے پہلے ان چیزوں کو ایگزامن کرنا آپ نے اور ان چیزوں کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے. اس میں کئی ایک طریقے ہیں, کئی ایک اپروچز ہیں. ایک اپروچ یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ رسپونڈنٹ کو دوبارہ جا کے ملیے اور جو اس میں انکنسسٹنسی ہے یا جو اس میں نو رسپانس ہے یا جو بھی اس میں ایمبیگوٹی یا اومیشن ہے آپ اس کو کہیے پلیز اس کو ٹھیک کر دیں. اگر تو آپ کے رابطے میں ہے, کانٹیکٹ میں ہے, تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ اپروچ دیٹ یو کانٹیکٹ دا رسپونڈنٹ اگین. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دوسرا طریقہ یہ آپ کا کہ آپ کوشچن نکال دیں, وہ انٹرویو جو آپ نے ریکارڈ ہے اس کو نکال دیں. اب اس میں بھی دو اپروچز ہیں کہ اگر تو وہ پارٹلی ٹھیک ہے اور پارٹلی ٹھیک نہیں ہے تو جو چیز ٹھیک ہے اس کو لے لیں اور باقی کو آپ نو ریسپانس کر دیں یا نو اوپینین کر دیں یا مسنگ آنسر کر دیں اپنے ٹیبل میں. تو جس طرح سے مناسب آپ سمجھیں گے اس کو آپ اس کی ایڈیٹنگ کریں گے. لیکن ڈیٹا ایڈیٹنگ اور کلیننگ مسٹ ہے, اس کو آپ نے کرنا ہے. ایررز ریسرچ میں دو قسم کی ہوتی ہیں, پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے, پھر میں ایک بار دوہرا دیتا ہوں کیونکہ یہاں بھی اس کا ریلیونس ہے. ایک سیمپلنگ ایرر ہوتا ہے, ایک نان سیمپلنگ ایرر ہوتا ہے. سیمپلنگ ایرر تو وہ ہوتا ہے جو سیمپلنگ کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی آپ نے پاپولیشن کو ٹھیک ڈیفائن نہیں کیا, آپ نے سیمپلنگ فریم جو ہے اس کو ٹھیک نہیں لیا, آپ نے سیمپل سائز ٹھیک نہیں لیا, آپ نے سیمپلنگ میتھڈالوجی ٹھیک نہیں استعمال کی. دیز آر سیمپلنگ ایررز. اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ سیمپلنگ ایرر ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن جو دوسری قسم کی فیلڈ ایررز ہوتی ہیں وہ نان سیمپلنگ ایررز کہلاتے ہیں. فیلڈ ایررز جو ہیں یا آل ایررز ادر دین دا سیمپلنگ ایررز اور کالڈ نان سیمپلنگ ایررز. اور یہ نان سیمپلنگ ایررز یوزلی ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا انالیسز ایررز ہوتی ہیں. مثلاً اس میں ہم کہیں گے کہ نان رسپانس ہے, کسی نے جواب نہیں دیا, یہ بھی نان سیمپلنگ ایرر ہے. ڈیٹا گیدرنگ ایررز ہے, ڈیٹا ہینڈلنگ ایررز ہیں, ڈیٹا انالیسز ایرر ہیں, انٹرپریٹیشن ایررز ہیں. اور اگر کوئی پرابلم ڈیفینیشن ٹھیک نہیں تھی, کویسچنس کی ورڈنگ ٹھیک نہیں تھی, کنکلوژنس ٹھیک نہیں ہے, آل دیز ایررز اور نان سیمپلنگ ایررز. ڈیٹا کلیکشن میں یہ زیادہ ایررز جو ہوتی ہیں وہ گریٹسٹ پوٹینشیل ہوتا ہے ایسی ایررز کا ان دا ڈیٹا کلیکشن اور فیلڈ ورک اسٹیج. اس لیے ہمیں جو ہے ان کا خیال کرنا ہے اور اس کو ڈیٹا ایڈیٹنگ میں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب یہ ایررز جو ہوتی ہیں فیلڈ ایررز, یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے دو سورسز ہوتے ہیں. دیکھیے فیلڈ میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ دو ہی لوگ ہوتے ہیں نا. یا تو فیلڈ ورکر ہوتا ہے یعنی جو آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے, انٹرویور جو ہے, کویسچنئر جو ایڈمنسٹر کر رہا ہے, یا پھر کیا ہوتا ہے رسپونڈنٹ ہوتا ہے جو جواب دے رہا ہے. تو اس قسم کی ایررز کے سورسز دو ہی ہوتے ہیں, یا فیلڈ ورکر یا رسپونڈنٹ. اب ہم پہلے فیلڈ ورکر ایررز لیتے ہیں, یعنی وہ ایررز جو کہ فیلڈ ورکر کی وجہ سے ہوتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹر کی وجہ سے ہوتے ہیں, اس شخص کی وجہ سے ہوتے ہیں جو کہ کویسچنئر کو ایڈمنسٹر کر رہا ہے, وہ جو انٹرویو لے رہا ہے. اب اس میں بھی یہ ایررز دو قسم کی ہو سکتی ہیں, ایک تو انٹینشنل, ایک ان انٹینشنل. ظاہر ہے انٹینشنل وہ ہوں گی which have been committed deliberately, ارادی طور پر کی گئی. اس نے فیلڈ ورکر نے جان بوجھ کر وہ غلطیاں کی. اور ان انٹینشنل وہ ہوں گی where willful intent is not there, وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کی, اس نے غلطی کی لیکن انہوں نے سمجھا کہ میں ٹھیک ہی کام کر رہا ہوں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹینشنل ایررز کون سی ہیں اور اس کو کس طرح سے
ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سب سے بڑی ایرر جو انٹینشنل ہو سکتی ہے فیلڈ ورکر کے پارٹ پر, اس کو ہم چیٹنگ کہتے ہیں. پہلے تو آپ سمجھیے کہ چیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے. چیٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ رسپانسز کو خود فالسیفائی کر دیتے ہیں, ایرر فل کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جو سیمپل تھا وہ 100 تھا, اس میں سے آپ نے 100 انٹرویو کرنے تھے, آپ نے 80 کر لیے, 20 جو ہیں ان کے جوابات آپ نے خود بھر دیے. دس از چیٹنگ. Well, you are charging money for 100 interviews, but you are doing actually 80 interviews and you are saving on account of 20 interviews. This is cheating. یا ایسے ہوا کہ آپ نے وہ کم تو نہیں کیے, 100 کے 100 کر لیے, لیکن اس میں 20-25 جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو کہا کہ بھر دو جو کنوینئنٹ ہے آپ کو. وہ جو سیمپل تھا ایکچوئل سیمپل ان کو اپروچ نہیں کیا آپ نے, آپ کنوینئنٹلی جو اپروچیبل تھے آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار, ان کو آپ نے کہا یار یہ تم بھر دو. اب یہ بھی جو ہے مس ریپرزنٹیشن ہے, فالسیفیکیشن ہے, اس سے بھی ایرر ہوتا ہے, کیونکہ جو سیمپل آپ نے لیا تھا وہ ریپرزینٹیو تھا, اب جو سیمپل ہے وہ نان ریپرزینٹیو ہو گیا ہے. آپ نے اپنے باعث, اپنی پریفرنس کو اس میں شامل کر لیا جس سے کہ غلطی ہوگی. یہ چیٹنگ ہے. دوسری غلطی جو انٹینشنل ہو سکتی ہے وہ لیڈنگ دا آنسر ہے, یعنی جو انٹرویور ہے وہ جان بوجھ کر انٹرویوئی کو اس طرح کے الفاظ بولتا ہے, اس طرح سے باڈی لینگویج یوز کرتا ہے, اس طرح سے اس کے آواز کی انفلیکشن ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا آنسر دے یا اس کو کنفرم کرے. اس کوشچن کو جو ہے بعض اوقات وہ ریورڈ کر کے بھی جواب کو لیڈ کر سکتا ہے. یعنی بعض اوقات سر کو ہلا دینا, بھائی نہیں یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے, اس کا مطلب وہ اپنی اوپینین چینج کر لے, یا یوں کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ یا اوکے کہہ دینا, یا کہہ دینا, یس کہہ دینا, نو کہہ دینا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باڈی لینگویج ہے, اور اس طرح سے اس کو آپ سٹل سا انفلوئنس کر رہے ہیں اس کے آنسر کو. ریسرچر کا یہ کام نہیں ہے, ڈیٹا کلیکٹر کا یہ کام نہیں ہے, فیلڈ ورکر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آنسر کو لیڈ کرے. اس میں اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے اور وہ ایک خاص قسم کا آنسر چاہتا ہے جو کہ ایک انٹینشنل ایرر ہے. اس کے علاوہ ان انٹینشنل ایررز ہوتی ہیں جس میں کہ کیا ہوتا ہے وہ ایررز کمٹ تو ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ the researcher believes that he is doing it correctly. اس میں پرسنل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. پرسنل کریکٹرسٹکس میں انٹرویور کی اپیئرنس, اس کا جینڈر. مثال کے طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کسی انٹرویو کا میل اگر انٹرویو کرے تو اس کی کمیونیکیشن اور ہوتی ہے, فیمیل کرے تو اور ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے بعض اوقات اس کے میننگز اور انٹرپریٹیشنز بدل جاتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کی پرسنل کریکٹرسٹکس ہے, پرسنل اپیئرنس ہے, اس کا ایکسنٹ ہے, بعض اوقات وہ بھی اس کو لیڈ کرتا ہے. تو دوسرا جو اس کا سورس ہے وہ ہے انٹرویورز مس انڈرسٹینڈنگ آف انسٹرکشن. وہ انسٹرکشن کو پورا سمجھتا ہی نہیں ہے. مثلاً آپ نے اسکیل بھر دی, اور اسکیل میں آپ کو پتہ ہے 100 طرح کی اسکیلز ہوتی ہیں اور اس کے انسٹرکشنز ہیں. اس نے کہا جی 1 جو ہے وہ لیسٹ ہے, 5 جو ہے ہائیسٹ ہے. اب اس نے سمجھا ہی نہیں, اور وہ کہتا ہے جی آپ 5 جو ہے وہ لیسٹ ہے اور 1 جو ہے ہائیسٹ ہے. اس طرح سے اس نے غلطی کروا دی. بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے وہ رسپانس ریکارڈ کرتے ہوئے بھی غلطی کر جاتا ہے. ہر تو وہ ان انٹینشنل رہا ہے, کام اپنے طریقے سے وہ ٹھیک کر رہا ہے, لیکن دس از این ایرر. تھرڈ سورس آف ان انٹینشنل ایرر از دا گیپ آف ایجوکیشن. اب ریسرچ ڈیزائن کسی نے کی ہے, ریسرچ کا کوشچنر بنایا کسی نے ہے, اور اس کو ایڈمنسٹر کوئی اور کر رہا ہے. اب ان کا لیول آف ایجوکیشن بہت فرق ہے. جس نے ریسرچ ڈیزائن کی اور جس نے کوشچنر بنایا, ہی از اے پروفیشنل پرسن, ویئر ایز دا ڈیٹا کلیکٹر از ناٹ ایز ایجوکیٹڈ ایز دا ریسرچ ڈیزائنر واز. تو پھر کیا ہے, اس میں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, اور اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کئی غلطیاں جو ہیں وہ ڈیٹا کلیکٹر کر جاتا ہے.
اور آخری جو وجہ ہوتی ہے وہ فیلڈ ورکر کی فیٹیگ ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے. اب تھکاوٹ میں کیا ہوتا ہے، جب وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ورکر جو ہوتا ہے وہ یکسانیت سی اور منوٹنی سی فیل کر رہا ہوتا ہے، بورڈم سا فیل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنا الرٹ نہیں ہوتا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے، جتنا کہ وہ صبح میں تھا یا دوپہر میں تھا. تو اب وہ تھکاوٹ سی محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اٹینشن جو ہے وانڈر کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہری میں ہوتا ہے، اس کو جلدی ہوتی ہے، وہ کام کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اسکپ کر جاتا ہے اور اس طرح سے غلطیاں کر جاتا ہے. بعض اوقات وہ آنسر لکھتے ہوئے غلطیاں کر جاتا ہے، رسپانسز جو ہے وہ ٹک لگاتے ہوئے غلطیاں کر جاتا ہے. تو یہ فٹیگ بھی اس کا ایک کاز بنتی ہے. اب یہ تو تھی 4 ریزنز فار دا فیلڈ ورکر، یعنی کہ اس کی پرسنل کیریکٹرسٹکس، انٹرویورز مس انڈرسٹینڈنگ آف انسٹرکشن، اور اس کے ایجوکیشن، اس کا کمیونیکیشن گیپ ہے، اور اس کے علاوہ فٹیگ ہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں سورس آف ایرر بنتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں رسپونڈنٹ کی طرف. دیر آر رسپونڈنٹ ایررز. رسپونڈنٹ کون ہے؟ جو جواب دے رہا ہے. تو لائک فیلڈ ورکر دیر آر انٹینشنل اینڈ ان انٹینشنل رسپونڈنٹ ایررز. انٹینشنل وہ جو کہ انفارچونیٹلی رسپونڈنٹ خود جان بوجھ کے کرتا ہے، ولفل مس ریپرزنٹیشن. اور ان انٹینشنل کیا ہوں گی؟ جو کہ وہ ولفل نہیں ہے بلکہ وہ انوسینس میں یا ویسے کر جاتا ہے. اب انٹینشنل وہ کیا کرتا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ ٹیلز اے لائی، صاف جھوٹ بول جاتا ہے. He doesn't want to share his private information. He feels embarrassed. اس لیے وہ سچی بات نہیں بتاتا، اس میں مکسنگ کر جاتا ہے. جیسے آپ انکم پوچھیں، یا اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اکیلی ہے گھر میں تو میریٹل اسٹیٹس پوچھیں تو وہ جھوٹ بول جائیں گے. اور بعض اوقات جو دوسری وجہ ہوتی ہے وہ نان رسپانس ہوتا ہے، وہ بہانہ کر جاتے ہیں، بزی ہوتے ہیں وہ، یا وہ پھر پرائیویٹ انفارمیشن شیئر نہیں کرنا چاہتے. اس لیے یہ نان رسپانس بھی جو ہے یہ انٹینشنل ہے. تو ٹیلنگ اے لائی اور میکنگ این ایکسکیوز فار نو رسپانس از انٹینشنل ایرر. ان انٹینشنل کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کوشچن کو سمجھتا نہیں ہے. مثلاً آپ نے پوچھا آپ کی انکم کتنی ہے، اب آپ کا کوشچن بھی کلیئر نہیں ہے. پوچھنا انکم آفٹر ٹیکسز، اس نے انکم بفور ٹیکسز بتا دی. تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ایک جواب دینا تھا تو اس نے 2 جوابوں پہ ٹک کر دیا. دس از آل ڈیو ٹو لیک آف انڈرسٹینڈنگ آن دا پارٹ آف دا ریسپونڈنٹ. دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ گیسنگ ہے. سم ٹائمس کوشچنز آپ ایسا پوچھتے ہیں کہ جو رسپونڈنٹ ہے از ناٹ شیور، ہی از انسرٹن آف ایکوریسی، اور ہی از لٹل ہیزیٹینٹ، اس کے پاس علم نہیں ہے، پورا پکا علم نہیں ہے، یا وہ یاد نہیں کر سکتا، لیکن ہی فیلز کمپیل ٹو آنسر. اور وہ کہتے جواب بھی مجھے دینا ہے، یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے، اب میں یہ بھی نہیں ظاہر کرنا چاہتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو وہ گیس کرتا ہے. مثلا اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی آپ آن دا ایوریج کتنے کلو واٹ پر آور الیکٹریسٹی کنزیوم کرتے ہیں، اب یہ جواب تو کسی کو نہیں آتا شاید، تو وہ گیس کر لے گا. تو اس طرح سے اس کی گیسنگ ایک ریزن ہوتی ہے ایرر کی. بعض اوقات تیسری وجہ جو ہے وہ اٹینشن کی کمی ہوتی ہے، اور دیٹ از انٹرسٹ کی بھی کمی ہوتی ہے. وہ جو رسپونڈنٹ ہے ڈزنٹ وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا سروے، تو وہ بس ایسے ہی جواب جو ہے آئیں بائیں شیئر کر کے دیتا رہتا ہے، اور یہ بھی ایک ریزن ہے ایرر کی. اس کے علاوہ بعض اوقات ڈسٹریکشن بھی ہوتی ہے. آپ اس کا انٹرویو لے رہے ہیں شاپنگ مال پر، آپ ان کا انٹرویو لے رہے ہیں، وہ جوابات دے رہا ہے، اور اتنے میں اس کا واقف کار مل جاتا ہے، دوست مل جاتا ہے. ہیلو مسٹر لطیف، ہاؤ آر یو؟ اب جو ہے وہ مسٹر لطیف نے کہتا ہے ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں. اب کیا ہوا؟ دس از ڈسٹریکشن، انٹرپشن، آف ٹریک ہو گیا. وہ آف ٹریک ہو گیا تو اس کو کوئی ربط نہیں رہتا ان کے جوابات میں، which requires that concentration should be reinstated and answer should be recorded properly. اور ٹیلی فون سروے میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے، آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں تو جو رسپونڈنٹ ہے وہ جو ہے اس کا بچہ آ گیا، اس کو ڈسٹرب کرنے لگ گیا، ڈسٹریکشن ہو گئی. یا ایسے ہے کہ آپ دوسرا سروے کر رہے ہیں، درمیان میں ٹیلی فون آ گیا. سو دیز آر کائنڈ آف انٹرپشنز which distract the respondent from giving the answers، اور اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایررز کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک وجہ
فیلڈ ورکر کی طرح رسپونڈنٹ کی فٹیگ بھی ہے کہ جب وہ تھک جاتا ہے رسپونڈنٹ تو پھر وہ ایسے ہی نو اوپینین ڈونٹ نو اس قسم کے جوابات دینا شروع کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے ایررز ہونا شروع کر، حالانکہ وہ جانتا ہے، تو پھر ویسے آئی ڈونٹ نو، نیوٹرل، نو اوپینین، اس قسم کے جوابات دینا شروع کر دیتا ہے. تو دیز آر سم آف دا ریزنز آف unintentional errors on the part of the respondents. اور جو میں نے آپ کو بتائیں وہ ہے لیک آف نالج، گیسنگ، attention loss, distraction and fatigue. These are the reasons for the errors on the part of the respondent. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان ایرر کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں. ان ایررز کو کنٹرول کرنے کے کئی طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ ایررز منیمائز ہوتی ہیں، ایلیمینیٹ نہیں ہوتی. دیر از آلویز اے پوٹینشیل فار ایررز ان ایوری ریسرچ. تو آپ ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. اب فیلڈ ورک ایررز کو اگر آپ نے منیمائز کرنا ہے تو آپ سپرویژن اپنی بہتر کریں، اس کو اتھینٹیکیٹ کریں. جیسے میں نے کہا کہ آپ رسپونڈنٹ کو کال کریں، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. آپ جو اس کے کویسچن ان کو ایگزامن کریں اور انسپیکشن کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے اس میں کتنی انکنسسٹنسی ہے، کتنی اس میں ایرر ہے. اس کے علاوہ فیلڈ ورکر کی ان انٹینشنل ایرر ہیں، اس میں آپ یہ کریں کہ ان کی ٹریننگ کو بہتر کریں. آپ اورینٹیشن سیشن رکھیں اور اس میں آپ رول پلے کروائیں کہ کہیں اچھا بھائی تم انٹرویو لو، میں انٹرویوئی ہوں، اور یا کسی اور کو کہیں کہ یو ٹیک ہز انٹرویو اینڈ دین یو آلٹرنیٹ دا رول، کہ آپ اس کا انٹرویو لیں، آپ اس کا انٹرویو لیں. تو دونوں کو آپ ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کی اگر ٹریننگ ٹھیک ہے اور ایکسیپشنل کیسز ہیں دین یو کال ہم، گیو ہم کاؤنسلنگ، گیو ہم اورینٹیشن، 1-to-1 میٹنگ کریں. جہاں تک رسپونڈنٹ ایررز کا تعلق ہے اس میں چند ایک وجوہات ہوتی ہیں. آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں ان ایررز کی، اور ان ایررز کو کنٹرول کرنے کے طریقے میں بتاتا ہوں کیا ٹیکٹکس ہیں. سب سے پہلا ٹیکٹک تو یہ ہے کہ آپ اس کو یقین دلائیں کہ آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا، وہ ٹرو بات کرے گا. پھر کانفیڈینشیلٹی، یو ری ایشور کہ کانفیڈینشیلٹی ہوگی. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس نے ایک جواب دیا، پھر آپ پروبنگ کویشچن کر دیں، چیک کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ انسینٹیو دیتے ہیں کہ جی آپ سے مجھے ٹائم لینا ہے، اور یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کویشچنر میں کہ آپ گفٹ کے ذریعے سے انسینٹیو دیتے ہیں، کبھی ٹی شرٹ دے دیتے ہیں، کبھی بال پین دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آپ کیش بھی دے دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ مورلی باؤنڈ محسوس کرتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح انفارمیشن دے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ آپ انڈائریکٹ کویشچننگ کرتے ہیں، اور انڈائریکٹ کویشچننگ کرنے کا ایک طریقہ تھرڈ پرسن ٹیکنیک ہے. وہ تھرڈ پرسن ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی اور کے نام پہ کویشچننگ کرتے ہیں. Now person like you he feels comfortable. تو تھرڈ پرسن ٹیکنیک آپ یوز کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے وہ ایررز پڑھی جو کہ فیلڈ ورک میں ہو سکتی ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. اینڈ بیفور وی اسٹارٹ ڈیٹا انالیسز وی ہیو ٹو ایڈٹ دیز ڈیٹا، کلین دیز ڈیٹا، اینڈ دین وی اسٹارٹ ڈیٹا انالیسز. اگلے لیکچر میں ہم ڈیٹا انالیسز پڑھیں گے. تب تک اللہ حافظ.